بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نایاب اکمل اور امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج کل چرچا ہے ایک ہی بات کا، توشہ خانہ کیس کا، توشہ خانہ کیس، توشہ خانہ کیس، اور یہ اگلے جو 24 گھنٹے ہیں وہ بڑے اہم ہیں کیونکہ فیصلہ آنے کی آمد ہے۔ ویسے تو قانونی طور پہ اس کیس کے لیے 6 مہینے میں آ جانا چاہیے تھا اس کا جو تھا فیصلہ، لیکن کیوں نہیں آیا؟ وہ اس لیے نہیں آیا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیش ہی نہیں ہوتے تھے۔ ان کو بڑی اوکھا لا کے زبردستی سے، سختی سے کہہ کے پہلے تو ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور پھر جب وہ پیش ہوتے تھے تو نئے ڈرامے تماشے، کبھی بالٹیاں سر پہ ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا کیا۔ اور مطلب بہادر لیڈر کا یہ کام تو نہیں ہوتا نا۔ بہادر لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو کہ ڈنکے کی چوٹ پر آ کر کہے کہ میں ہر چیز، مشکل، تنہائی، قانونی داؤ پیچ، ہر چیز کو میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں فخر کرتی ہوں پی ایم ایل این کے قائدین پہ جنہوں نے ہر پیشی بھگتی۔ تو میرے خیال سے یہ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ دعوے دار تو یہ ریاست مدینہ کے ہیں خیر سے، لیکن ان میں کوئی لیڈروں والی بات تو نہیں ہے۔ جب کوئی کام پڑتا ہے تو یہ بالٹیاں لے کے آ جاتے ہیں۔ خیر، بات کرتے ہیں توشہ خانہ کا، کہ توشہ خانہ کے جو انہوں نے گوشوارے جمع کروائے ہیں وہ غلط جمع کروائے ہیں، ٹھیک جمع نہیں کروائے ہیں۔ تو اب وقت آ گیا۔ وقت تو آتا ہی ہے، ہر ایک کا آتا ہے، کیونکہ ہر برائی کا ایک آخر ہوتا ہے، ایک اینڈ ہوتا ہے۔ تو وہ مانگ رہے ہیں جی کٹو رسیداں۔ ان کو بڑا شوق تھا کہ لوگوں سے یہ رسیدیں مانگتے تھے، جی رسیداں کٹو۔ آج جب اپنی رسیدیں نکالنے کا موقع آیا ہے تو میں کہتی ہوں انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کیس کو دبا دیا جائے۔ وکیلوں سے بدتمیزی انہوں نے کروا لی، جج صاحبان کو انہوں نے دھمکیاں دے کے بھی دیکھ لیا، کبھی ایک کورٹ، کبھی دوسرے کورٹ، کبھی ایک سٹے، کبھی دوسرا سٹے، لٹکاتے، لیکن آخر برائی کو آخر ختم ہی ہونا ہوتا ہے، برائی ختم ہونے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اب توشہ خانہ جو کیس ہے اس کا اینڈ آ گیا۔ بات یہی ہے کہ عمران خان جو ہے اس کا اب انجام ہونے والا ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ یہ وہ انسان ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے ہماری نسل کو بد اخلاقی، بد زبانی سکھائی۔ اس نے سکھایا کہ غلط بات پر ڈٹے رہو۔ آپ غلط ہو تو اس کو ماننا نہیں ہے کہ آپ غلط ہو، آپ نے اس بات پہ ڈٹے رہنا ہے، بے شک آپ کو اس کے لیے کسی حد تک بھی جانا پڑے۔ مطلب اس نے سمجھایا کہاں چٹا ہے، آپ نے نہیں ماننا کہاں کال ہے، آپ نے کہنا جی ہمارا کہاں چٹا ہے۔ تو یہ اس نے جو نسل تیار کی، یہ بہت بہت بڑا نقصان ہے ہمارا۔ اللہ پاک ہماری نسل کو شعور عطا کرے، میں دعا کرتی ہوں۔ اور بات یہ تھی کہ لٹکانے والی بات سے بات ہو رہی تھی کہ اس کو بڑے ول آتے ہیں بات لٹکانے کے، کرنے کے۔ جب عدالت میں بات ہو رہی ہے تو بات کرتے کرتے اس نے سیدھا جج صاحب کو کہا ہے، جو ہیں ہمایوں دلاور صاحب، کہتے ہیں جی آپ تو متنازع ہیں، آپ کیسے سن سکتے ہیں میرا کیس، آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بنا یہ سوچے، بنا یہ سمجھے کہ اگر میں غلط ثابت ہو گیا تو اس کی بھی سزا ہے جو توشہ خانہ کیس کے علاوہ ملنی ہے مجھے۔ نہیں، انجام کا فکر نہیں ہے، صرف فکر یہ ہے کہ میری ایک طریقے سے جان چھوٹ جائے اس توشہ خانہ کیس سے۔ میں متنازع کر دوں گا، ٹائم لگ جائے گا، مجھے پھر کچھ ٹائم مل جائے گا۔ جج صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، شیر کا بچہ ہے جج، میں تو فین ہو گئی ہوں ہمایوں دلاور صاحب کی، شیر کے بچے ہیں۔ میں نے کہا پتر نہیں کاکا، بس ہون نہیں چلنی تیری۔ اب یہ ڈھونڈتے ہیں بہاریں 9 مئی سے پہلے والی، تو وہ تو اب نہیں نہ ملنی، ختم ہو گئے وقت وہ والے۔ میں نہ کاکا ایسے نہیں ہونا، ٹھیک ہے آپ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، انکوائری کروا لیتے ہیں۔ انکوائری کروانے میں کیا حرج ہے؟ اگر میں غلط ہوں تو نو پرابلم۔ انہوں نے انکوائری کروائی ہے جی، تو ایف آئی اے نے رپورٹ دی ہے کہ بالکل نہیں، انہوں نے کوئی ایسی پوسٹ نہیں، انہوں نے الزام یہ لگایا تھا کہ آپ نے میری پوسٹ لگائی ہے اور آپ متنازع ہیں، آپ میرا جو ہے یہ کیس نہیں سن سکتے۔ تو جو دلاور صاحب تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، انہوں نے رپورٹ نکلوائی ساری، ایف آئی اے نے، سائبر نے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، متنازع نہیں ہے، انہوں نے کبھی بھی کوئی پوسٹ نہیں لگائی ان کے خلاف۔
وہ کام ختم ہوا. اب اس کی بھی سزا ملنی ہے. وہ توشہ خانہ کیس کے علاوہ ہے, وہ 2 سال کی ملتی ہے, وہ 3 سال کی ملتی ہے. خیر اب ایک اور ایگزامپل آپ کو بتاتی ہوں, ٹائم ٹپاؤ جیسے ہوتا ہے نا, وہ دیکھی ہوں, اس کی ایک اور ایگزامپل بتاتی ہوں. انہوں نے کہا جی میں تو کڑیاں نہیں بیچیاں. میں نے تو نہیں بیچی, میرا تو وہ ملٹری سیکٹری ہے وسیم چیمہ, اس نے بیچی ہیں میری گھڑیاں, میں نے نہیں بیچی. جج صاحب نے کہا اس کو پیش کرو, میں اسے پوچھ لیتا ہوں. جی ٹھیک ہے, ہم اگلی پیشی پہ پیش کر دیں گے. جب وہ اگلی پیشی پہ ان کو پیش کرنے کا ٹائم آیا ہے تو یہ اپنے 4 ملازمین اٹھا لائے ہیں ایز اے گواہ. اور جج صاحب نے کہا جی بتائیں کہاں ہیں آپ کے گواہ. تو جج صاحب کے گواہ کہتے ہیں کہ ایک آیا خان صاحب آیا, کہتا ہے جی عمران خان صاحب بہت اچھے انسان ہیں, وہ تو بہت ہی نیک سیرت ہے. وہی انہوں نے کہا بات تو یہ ہو ہی نہیں رہی, ہم تو ان کے اخلاق کی بات کر ہی نہیں رہے ہیں, کریکٹر کی بات تو ہو ہی نہیں رہی ہے. بات تو یہ گوشوارے غلط جمع کروائے ہیں اس کے بارے میں بات کریں. نہیں کوئی ایسی, صرف کیا تھا کہ 1 تاریخ اور مل جائے گی, ٹائم آگے چلا جائے گا. وہ ملازمین کو گواہ بنایا, جج صاحب نے اٹھا کے ان کو باہر پھینکا کہ یہ ارریلیونٹ ہے, ان کو اٹھا کے باہر لے جائیں. خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کرانے کے بعد, میں کوئی بہت بڑی تجزیہ نگار تو نہیں ہوں, لیکن ایک عام سا ورکر ہوں, اور میرے اندازے کے مطابق ہن نہیں بچتا عمران خان. ہن مشکل ہے, بہت مشکل ہے کہ اینو کوئی بچا بھی سکے. بہت عمران خان کا ٹائم اب واقعی تھوڑا رہ گیا ہے. چلیں جی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ, پھر انشاءاللہ تعالیٰ گپ شپ لگے گی. خدا